بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اس وقت ہم یہاں پر ایک افتتاحی پروگرام کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انتہائی تیز رفتار دور کہا جاتا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ انسان مادی، عقلی اور تجربی علوم میں جتنا تیزی سے ترقی کرتے جا رہا ہے اتنا ہی وہ اپنے مقصد حیات سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے اور اسی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں نے جب دیکھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے لوگوں پر اچھے اثرات مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ برے اثرات بھی مرتب کیے اور زندگی بے مقصد ہو گئی، تو مختلف قسم کے ورکشاپ کا انعقاد شروع ہوا۔ پچھلے 5-10 سالوں سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک کورس متعارف ہوا ہے جس پر دنیا میں مختلف ماہرین اپنے اعتبار سے لوگوں کو بامقصد زندگی گزارنے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے ہندسۃ الحیات و صناعت التأثیر۔ بہت سارے عربی رائٹر اور عربی مصنفین وہ ہیں جو اس فن کے بڑے ماہر ہیں، جس میں سب سے نمایاں نام الدکتور علی الحمادی کا ہے، جن کا قطر سے تعلق ہے، اور ہندسۃ الحیات و صناعت التأثیر کے نام سے آپ نے 52 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جس میں اس فن کو کتاب و سنت اور سلف صالحین کی سیرت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کمیونیکیشن اسکل کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنا رابطہ کیسے رکھیں۔ اوپر آ جائے پرنسپل صاحب۔ آپ دوسروں کے ساتھ اپنا رابطہ کیسے مضبوط کریں اور دوسرے کے ساتھ کس طرح سے آپ پیش آئے۔ ادھر اوپر آ جائے، آئیے۔ آپ کس طرح سے کسی کے سامنے اپنی بات رکھیں اور کس طرح سے آپ کسی کو اس کی غلطی پر متنبہ کریں۔ اگر ہم احادیث مبارکہ اور کتاب اللہ میں اس سلسلے میں اشارات تلاش کریں تو بے شمار اشارات ملتے ہیں، جیسے سورہ لقمان میں قرآن کریم نے کہا کہ اپنی آواز کو بہت بلند نہ کریں۔ قرآن نے کہا چلے تو اپنے چلنے میں تواضع کو اختیار کریں، تکبر کے ساتھ اور اطراء کر نہ چلے۔ احادیث مبارکہ میں کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھے۔
کہیں پر حضور فرماتے ہیں ایک صحابی سے لا تغضب، کہ مختصر نصیحت کرے، تو حضور نے کہا کہ اپنے غصے کو پی جائے۔ کہیں پر حضور نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پائے۔ تو ایسے بے شمار اشارات ملتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثر ما يدخل الناس الجنت هو حسن الخلق، کہ سب سے زیادہ وہ چیز جو انسانوں کو جنت میں لے جائے گی ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام ان تمام تعلیمات کا مجموعہ ہے، مگر بدقسمتی سے ہم نے اسے اس انداز میں پیش نہیں کیا، جس طرح سے اسے ڈیولپ کرنا چاہیے ویسا ہم نے اسے ڈیولپ نہیں کیا، تو دوسرے لوگوں نے اسے مختلف انداز میں فائدہ اٹھا کر اسے ایک فن کی حیثیت دے دی۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے یہاں پر اس پروگرام کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے اس کے متعدد مقاصد ہے۔ اوپر آ جائے سر، شیخ خالد تفضل۔ سر آپ بھی آ جائیے اوپر، کرسی لو بھائی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس فن کو ہمارے علماء اور طلباء اس حیثیت سے سیکھے کہ اس کو سیکھنے کے بعد کس طرح سے ہم امت کی صحیح رہبری کر سکیں۔ بہرحال آج اس کا افتتاحی پروگرام ہے۔ ہمارے دوست حضرت ساجد صاحب جو انقلاب کے ایڈیٹر ہے، مظاہر العلوم سے فارغ ہے، رمضان سے پہلے بھی ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، ان کے صاحبزادے ہیں جناب رامز ودود صاحب، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اپنی ٹیم کے ساتھ۔ یہ مغرب کے بعد روزانہ 2.5-3 گھنٹے کا سیشن ہوگا، تقریباً 35 دنوں تک، جس میں سب سے پہلے اپنی ذات کو مؤثر بنانے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ دوسرا لسان العصر، عصر حاضر کی جو زبان ہے وہ انگریزی زبان ہے، تو انگریزی زبان کے سیکھنے کے بنیادی مقاصد میں مادہ پرست لوگوں کے یہاں پر دنیا کمانا ہے، لیکن ہمیں انگریزی بہترین اس کا تکلم اور اس کا تلفظ سیکھنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس کے ذریعے سے دعوت کا کام انجام دے سکیں، اور جو لوگ انگریزی سے بڑی تعداد میں دلچسپی رکھتے ہیں ان تک مؤثر انداز میں اللہ کے پیغام کو پہنچا سکے۔ تو چونکہ نیت انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت کسب دنیا نہیں، بلکہ ہماری نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کو حاصل کرنا۔ تو اگر ہم اسی نیت کے ساتھ سیکھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا، اور ہمارے ساتھ ساتھ ہم دوسروں تک جب مؤثر انداز میں اللہ کے پیغام کو اور اسلام کے آفاقی پیغام کو پہنچائیں گے تو دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ دعا کرنا چاہیے، اللہم اہدینا واہد بینا واہد الناس جمیعا، اے اللہ تو ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے ذریعے سے پوری انسانیت کو ہدایت مل جائے، ایسے فیصلے فرما۔ تو بہرحال اس نیت کے ساتھ ہمیں اس کو سیکھنا ہے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے تقریباً 250 سے زائد افراد یہاں پر موجود ہے، اس میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو ہمارے جامعہ کے انگلش پڑھانے والے اساتذہ، اس کے علاوہ بھی دیگر اساتذہ جن کو دلچسپی ہے دیگر فنون سے تعلق رکھنے والے، اسی کے ساتھ ساتھ جامعہ کے مشکات اور دورے کے طلباء جن کا آج جمعہ کے بعد مختصر ٹیسٹ لے کر انتخاب کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر ہمارے اسکول
انگلش میڈیم اسکول کے ٹیچرس ہیں اور ہماری چوتھے نمبر پر ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں. بہرحال میں سبھی سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کورس کو اگر آپ کہیں اور سیکھنے کے لیے جائیں تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام پر ہزاروں روپے فیس ہوتی ہے، 20,000 25,000، اور کچھ اس کے جو ماہرین ہیں وہ 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں. میں ابھی اردن گیا تو جامعہ کے ایک طالب علم وہاں پر پڑھ رہے ہیں، تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہاں پر ہم پڑھتے تھے تو چونکہ ہندوستان میں فری میں پڑھایا جاتا ہے، یہاں پر آنے کے بعد پتہ چلا، کہا کہ قدوری کے پڑھنے میں 25,000 روپے کا خرچہ ہوتا ہے. کیا بولتا ہے وہ بچہ؟ قدوری پڑھنے میں نے خرچہ نکالا تو کتنا نکلتا ہے؟ 25,000 روپے. بہرحال تو وہ شیخ صلاح ابو الحاج سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ ذہین بچہ ہے اور بڑی محنت سے پڑھتا ہے، آسام کا طالب علم ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں گے تو عقل کو آ کر بتانا کہ یہاں پر ایک کتاب کتنے میں پڑتی ہے. تو چونکہ مال مفت دل بے رحم، جب کوئی چیز مفت میں ملتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ مفت میں ملا ہے کیا کرنا ہے، چلے گا. لیکن ایسا نہیں، اگر کوئی قیمتی چیز آپ کو مفت میں مل رہی ہے تو آپ کو اس کی زیادہ قدر ہونی چاہیے. لہذا اس بنا پر آپ اس کو اپنی زندگی میں ایک انقلابی پہلو کی حیثیت سے دیکھیے اور اسی نیت اور اسی ارادے کے ساتھ بیٹھیے، شروع سے لے کر آخر تک اس میں شرکت کی کوشش کیجیے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور آپ کی زندگی میں اس کے ذریعے سے انقلاب خیر برپا ہوگا اور اس کے ذریعے سے آپ کو اور پوری امت کو نفع پہنچے گا. میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں رامز ودود صاحب کا کہ وہ ہمارے کہنے پر ہم نے جس وقت انہیں دعوت دی اسی مناسبت سے کہ رمضان کے بعد فوراً مشغولیت کچھ کم ہوتی ہے تو ہمارے لیے نظام کو منظم کرنا آسان ہوگا. تو الحمدللہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور وہ یہاں پر تشریف لائے. ہم انہیں جامعہ انتظامیہ، طلباء، اساتذہ تمام کی طرف سے اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں. یہ عورتوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے بھی اس کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں ان کی بہن ہے. اس طرح سے دو طرف اس کا انعقاد ہو رہا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جامعہ کے حق میں اور امت کے حق میں بہتر ثابت ہوگا اور خیر الناس انفعهم للناس کا مصداق ثابت ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.